السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج دورہ علوم شرعیہ کا فقہ الصلاۃ میں درس رہے گا۔ نماز کے مسائل ہم بیان کر رہے تھے اور سابقہ درس میں ہم نے نفل نماز کے احکامات کو شروع کیا تھا کہ نفل نماز کے کیا مسائل ہیں، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے نوافل کی اہمیت کا بیان کیا تھا کہ نفل نماز کی اہمیت کیا ہے اور کس قدر انسان کو ان کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اسی طرح ہم نے نوافل کی تقسیم بیان کی تھی کہ نفل نماز کی کیا قسمیں ہیں، اور بلکہ بنیادی طور پر نماز کی دو قسمیں ہیں، فرائض اور نوافل ہیں، اور نوافل میں سے پھر کچھ سنتوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور سنتیں بھی دو طرح کی ہیں، جو موقدہ اور غیر موقدہ ہیں، اور سنتیں کے مد مقابل اس کے علاوہ جو ہے نوافل ہیں۔ اور نفل کی بھی ہم نے دو قسمیں بیان کی تھی، عام نفل ہیں اور خاص نفل ہیں۔ اور خاص نفل ہونے کا معنی کہ جن نوافل کا کوئی سبب ہے ان کو کسی خاص مناسبت سے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے سنتوں کا بیان کیا تھا کہ جن کو سنت راتبہ کہتے ہیں، سنت موقدہ کہتے ہیں، جو فرائض سے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں، اور جن کی تعداد 12 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور خود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل رہا ہے۔ اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو دن اور رات میں 12 رکعتیں نفل کے طور پر یعنی فرضوں کے علاوہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور پھر ان سنتوں کی تفصیلات بھی ہم نے بیان کی تھی کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے سبھی سے بہتر افضل ہے۔ اور پھر فرضوں ظہر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں، اور جن کی تفصیل ہم نے کچھ ذکر کی تھی کہ ان کو اصل تو سنت ہے کہ 2 کر کے پڑھا جائے، لیکن بعض روایات میں ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز سے پہلے یا سورج کے ڈھلنے کے بعد، زوال کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا ایک ہی سلام کے ساتھ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو کیا اس سے مراد ظہر کی سنتیں ہیں پہلی، یا کہ اس سے مراد کو الگ سے 4 اور نفل ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اگرچہ بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہی ہیں۔ تو اس سے اگر ہم یہ معنی لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کو ایک ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایک سلام کے ساتھ بھی، اور 2 کر کے الگ الگ کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سنت موقدہ میں سے مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں ہیں، اور اسی طرح عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ تو یہ سنت موقدہ ہیں۔ اور اس طرح سنت غیر موقدہ میں سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا، اور اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو قبل مغرب، کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو یعنی سنتیں پڑھو۔ اور دوسری حدیث میں آپ کا فرمان کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذانوں سے مراد یعنی اذان اور اقامت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان سنتیں پڑھنا چاہیے۔ تو اسی میں مغرب سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور عشاء سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح عصر کے، جس طرح ہم نے بتایا کہ عصر کی نماز سے پہلے بھی 4 سنتیں ہیں جو غیر موقدہ کے نام سے ہیں۔
اور اس کے بعد ہم نے جمعہ کی نماز کے حوالے سے بیان کیا تھا، اگرچہ جمعہ کی نماز کا تفصیلی ذکر آگے آ رہا ہے اس کے احکامات کا، لیکن یہاں پر جمعہ کے دن نفل نوافل اور سنتوں کے حوالے بات ہوئی تھی کہ جمعہ کے خطبہ سے پہلے، جمعہ کی نماز سے پہلے نفل نوافل ہیں کہ جتنے آدمی پڑھ سکے پڑھنا چاہیے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، لیکن کوئی سنت مؤکدہ کے نام سے جمعہ کے خطبہ سے پہلے، پہلی اذان کے بعد ہو یا دوسری اذان سے پہلے ہو، تو ایسی کوئی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں کہ آپ نے جمعہ سے پہلے، جمعہ کے خطبہ سے پہلے آپ نے کوئی سنتیں پڑھنے کا اہتمام کیا ہو۔ اور اس حوالے سے ہم نے بعض ان حدیثوں کا ذکر کیا تھا کہ جن سے بعض لوگوں نے دلیل لینے کی کوشش کی ہے کہ جمعہ کے خطبہ سے پہلے بھی سنتے ہیں، لیکن ذکر کیا تھا ہم نے کہ یہ سبھی حدیثیں سخت ضعیف ہیں، بعض من گھڑت ہونے کے درجے تک ہیں، اور بعض سخت ضعیف حدیثیں ہیں، اور ایسی حدیثوں کو حکم ثابت کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے خطبہ سے پہلے نوافل ہیں، آدمی جتنے بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی خاص سنتوں کے نام سے موقدہ سنتے ہوں یا غیر موقدہ، ایسی کوئی سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اور خصوصاً ہمارے بہت سے لوگ جو پہلی اذان کے بعد 4 سنتے پڑھتے ہیں، اس بارے میں ہم نے تفصیلاً ذکر کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور یہ وہ اذان تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی اذان نہیں تھی۔ اور یہ پہلی اذان جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوتی ہے صحابہ کے مشورے کے ساتھ، تو یہ پہلی اذان سنت ہے، بدعت نہیں ہے، جس طرح کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بدعت ہے۔ خلفائے راشدین کا عمل اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سنت قرار دیا ہے، اور خصوصاً اگر اس پر صحابہ کا اتفاق ہو، تو اسی لحاظ سے جمعہ کی پہلی اذان بھی سنت ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں پہلی اذان تھی ہی نہیں، تو پھر پہلی اذان کے بعد سنتیں کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ ہم سنت اس نفل کو کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا اہتمام کیا ہو، باقاعدگی سے پڑھی ہو تو سنت موقدہ کہتے ہیں، اگر کبھی کبھار پڑھی ہیں تو ان کو سنت غیر موقدہ کا نام دیتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کے زمانے میں پہلی اذان تھی ہی نہیں، تو اس کا معنی کہ یہ پہلی اذان کے بعد 4 سنتوں کا جو رسم چل رہی ہے، یہ بھی بے بنیاد ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران بھی اگر آدمی داخل ہوتا ہے مسجد میں، تب بھی اس کو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، اور تحیۃ المسجد کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم تفصیل بات کریں گے آگے چل کے۔ اور ایک حدیث جس میں آتا ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ حدیث جو ہے اس میں ایک راوی ہے جو کذاب ہے، جھوٹا آدمی ہے، تو یہ سخت ضعیف حدیث ہے، بلکہ جھوٹی حدیثوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے آخری مسئلہ ذکر کیا تھا سابقہ درس میں کہ نفل اور سنتیں ان کی بہتر جگہ گھر ہیں، کہ گھروں میں ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی ہے۔ گھروں میں ان کے پڑھنے سے جو برکت پیدا ہوتی ہے وہ بھی ہے، اور اس کا جو زیادہ اجر ملتا ہے، جس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ آدمی کا ایسی جگہ پر نماز پڑھنا، نہیں نفل نماز پڑھنا جہاں اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، وہ ایسی جگہ سے نماز سے جو جہاں پر لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، اس کی نسبت 25 گنا زیادہ اس کا اجر زیادہ ہے۔ اسی طرح دوسری ایک روایت میں آپ مایا کے گھر میں جو سنتے نفل پڑھے جاتے ہیں ان کا اجر فرض نماز کے برابر ہے۔ تو اس لیے مردوں کے حوالے سے اصل یہ ہے کہ وہ فرائض مسجد میں پڑھیں، لیکن فرضوں کے علاوہ سنتے اور نفل جو ہیں ان کو گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا۔
اس کے بعد مسئلہ نمبر 192 192 سے آج کا ہمارا درس شروع ہوتا ہے کہ جس میں سنتیں اور نفل پڑھنے کا طریقہ، کہ سنتیں اور نفل میں کیا کوئی الگ سے مخصوص احکام ہیں جو فرائض سے علاوہ ہیں۔ تو اس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، کہ نبی کریم علیہ السلام رات کا کافی لمبا حصہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور رات کا کافی حصہ آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے۔ لیکن کیا ہے، فرماتی ہیں وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، اگر آپ کھڑے ہو کر قیام کرتے یعنی قیام قرات کرتے تو آپ پھر رکوع سجدہ بھی قیام کی حالت سے ہی کرتے۔ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، اور جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تو آپ کا رکوع سجدہ بھی پھر بیٹھ کر ہوتا۔ یعنی ہم یہ رات کی تہجد کی نماز کی بات کر رہے ہیں جو نفل نماز ہے، تو اس میں بیان پاتی ہے عائشہ کہ اگر آپ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو پھر آپ کا رکوع بھی کھڑے قیام کی حالت سے ہی ہوتا، جس طرح کہ عام طور پر رکوع کیا جاتا اور سجدہ بھی اسی طرح سے۔ اور اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے رات کو تو پھر آپ کا رکوع بھی بیٹھے بیٹھے ہی ہوتا، جس طرح کہ سر کو جھکا کر، اور سجدہ بھی اسی طرح سے بیٹھے بیٹھے ہی آپ کرتے۔ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، آپ جب فجر طلوع ہوتی تو 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، کہ رات اور دن کی نمازیں 2 ہیں۔ ہم یہاں پر نفل نمازوں کی بات کر رہے ہیں۔ فرائض کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ فرائض کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کی رکعتیں کتنی کتنی ہیں، لیکن نوافل کی بات ہو رہی ہے، نفل اور سنتوں کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے نوافل جو ہیں وہ 2 کر کے پڑھے جائیں، سوائے کہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں اگرچہ ان کو ظہر کی سنتیں قرار دیا جائے یا الگ سے کوئی نفل قرار دیا جائے، ان کے بارے میں صرف آتا ہے کہ آپ نے وہ 4 ایک ساتھ پڑھی ہیں اور پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ نوافل کے حوالے سے یہ بھی ہے، جس طرح کہ مسئلہ نمبر 193 میں 193 میں، کہ کسی عذر کی بنا پر نفل نماز کو بیٹھ کر اور کچھ کو کھڑے ہو کر ادا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ویسے تو عذر سے فرائض کو بھی اسی طرح سے بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن نوافل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس طرح کہ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تو قرات بیٹھ کر فرماتے، اور جب 30-40 آیتیں باقی رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے اور باقی قرات پوری کر کے رکوع فرماتے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی رات کی نماز کس قدر لمبی ہوتی تھی۔ تہجد کی نماز میں بہت لمبی قرات کرتے، فرماتی ہے کہ آپ بیٹھ کر تلاوت کرتے رہتے، حتیٰ کہ جب 30-40 آیتیں باقی رہ جاتی تو اس وقت کھڑے ہوتے اور ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد رکوع کرتے۔ اور 30-40 آیتوں کا معنی کہ تقریباً پارے کا تہائی یا چوتھا حصہ، یعنی پھر بھی آپ اتنا حصہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ اس سے پہلے آپ نے کتنی دیر بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا تھا اور کس قدر آپ کی لمبی قرات ہوتی تھی۔ اور یہ وہ سنتیں ہیں، یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہیں جو اکثر و بیشتر لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ اور اسی طرح مسئلہ 194 میں 194 میں کہ بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ اور نوافل کے حوالے سے یہ بھی خصوصیت اس کی کہ نفل اگر آدمی کو عذر نہ بھی ہو، کو مجبوری نہ بھی ہو، تب بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، فرائض کے حوالے سے ہم بیان کر آئے ہیں کہ فرائض میں ہر قیمت کھڑے ہونا ہوگا۔ جب تک آدمی کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور فرائض میں اگر آدمی طاقت ہونے کے بعد بھی بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کر فرائض پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن سنتوں اور نوافل میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر آدمی کو عذر نہ بھی ہو تب بھی وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے نفل اور سنتیں،
لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس سے اس کا اجر آدھا ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا، اور اسے حدیث میں ہم آپ کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے من صلی قائما فہو افضل، کہ جو آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے وہ بہتر ہے۔ ومن صلی قاعدا فلہ نصف اجر القائم، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اسے کھڑے ہونے والے کی نسبت آدھا اجر ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی بغیر عذر کے بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، یہ نفل نماز اور سنتے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو اجر آدھا ملے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ آدمی نفل ہو یا فرض ہو اس کو کھڑا ہو کر ہی پڑھے، کیونکہ بلا وجہ اجر کو کم کرنا، اجر کم لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی دیکھتا ہے کہ اس میں کھڑے ہونے کی زیادہ اس کو ہمت نہیں ہو رہی تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، مشکل نہیں، نفل نماز میں بیٹھا جا سکتا ہے بغیر عذر کے بھی، بغیر مجبوری کے بھی۔ اور لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بعض لوگوں نے ہمیشہ بعض نمازوں کو بیٹھ کر پڑھنے کی جو روٹین بنا رکھی ہے وہ بھی غلط ہے۔ ہاں، سوائے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ آپ نے اس نماز کو ہمیشہ بیٹھ کر ہی پڑھا ہے، پھر ہم کر سکتے ہیں، ورنہ اصل یہ ہے کہ نماز کو کھڑے ہو کر پڑھا جائے۔ اسی طرح نوافل اور سنتوں کی یہ بھی خاصیت ہے کہ ان کو سواری پر بیٹھے بیٹھے سواری کے جس طرف بھی رخ ہو پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح کہ مسئلہ نمبر 195 میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ حیث توجہت بہ یومئ ایماء صلاۃ اللیل الا الفرائض ویوتر علی راحلتہ۔ فرماتے عبداللہ بن عمر، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے، سواری کا جس طرف بھی رخ ہوتا، یعنی اگرچہ قبلہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہو اور آپ قبلہ کی مخالف سمت میں چل رہے ہوں، تو تب بھی سواری کا جس طرف بھی رخ ہوتا آپ اس پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے رہتے۔ لیکن فرماتے ہیں الا الفرائض، سوائے فرض نماز کے۔ تو بیٹھے بیٹھے نماز کیسے پڑھتے؟ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اشارے کے ساتھ، اور اشارے سے مراد یعنی سر کو جھکا کر، رکوع کرتے ہوئے سر کو جھکا دیا اور سجدہ کرتے ہوئے سر کو اور زیادہ جھکا دیا۔ اور فرائض کے علاوہ حتیٰ کہ وتر بھی آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لیتے تھے۔ یہ حدیث ہمیں کہ ایک احکام بتاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل اور سنتے پڑھے جا سکتے ہیں، اور دوسری یہ چیز کہ نفل اور سنتے بیٹھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور تیسرا اس حدیث کا فائدہ کہ نفل اور سنتوں میں قبلہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ ہم نے فرائض کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ نماز کی شروط میں سے اہم ترین ایک شرط کیا ہے کہ قبلہ رخ ہونا، قبلہ کی طرف رخ کیا جانا، اور یہ نماز کی اہم ترین شروط میں سے ہے۔ اور فرض نماز میں ضروری ہے کہ آدمی کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ اور اسی طرح اگر آدمی زمین پر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، چاہے نفل بھی ہو سنتے بھی ہو، تب بھی اس کو قبلہ کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ لیکن سواری پر بیٹھے بیٹھے آدمی اگر قبلہ کی طرف نہیں ہوتا، قبلہ کے سوا بھی اور سمت میں بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوا کہ وتر جو ہیں وہ فرض نہیں ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے فرائض جو ہے سواری پر نہیں پڑھتے تھے، بلکہ فرائض پڑھنے کے لیے آپ جو ہے سواری سے اتر کر زمین پر کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ لیکن نوافل سنتیں اور وتر جو ہے آپ سواری پر پڑھتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وتر بھی فرض نہیں ہے، اور وتر بھی سنتوں کے اس دائرے میں ہے، اسی دائرے میں ہے۔ اس لیے اکثر بیشتر جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ وتر سنتیں مؤکدہ ہیں، لیکن تمام سنتوں سے بڑھ کر ان کی تاکید ہے،
کیونکہ کئی ایک احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرح کی حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ جس میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ وطر کی حیثیت فرض کی نہیں ہے۔ تو یہ تھی اس حدیث سے ملنے والے فوائد، اور یہ بھی بلکہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ آپ سواری پر بیٹھ کر نفل یا سنتے کب پڑھتے تھے؟ جب دوران سفر ہوتے تھے، سفر کے دوران، یعنی اگر آدمی شہر کے اندر ہی ہے، اپنے علاقے میں ہی ہے اور سواری پر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا وہ سنتے نفل پڑھ سکتا ہے؟ اس حدیث کی روح سے اسے اپنے گھر میں، اپنے شہر میں رہتے ہوئے، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے، جبکہ مسافر نہیں ہے، اس کو سواری پر بیٹھ کر سنتے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے اور نفل پڑھے ہیں سواری پر بیٹھ کر سفر کی حالت میں۔ اور اس کے بعد 196 نمبر مسئلہ ہے 196 کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر ممکن ہو تو سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر لینا چاہیے۔ یعنی ہم نے سابقہ حدیث میں پڑھا ہے کہ آپ سنتے اور نوافل سواری پر پڑھتے اور قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہ سمجھتے، بلکہ سواری جس طرف چل رہی ہوتی ادھر ہی آپ نماز پڑھتے رہتے۔ لیکن اگر ممکن ہو تو نفل یا سنتے شروع کرتے ہوئے ایک بار سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر دیا جائے، اس کے بعد سواری جو آپ کا سفر ہے، جو آپ کی سمت ہے، اس طرف چلتی جائے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی کے بارے میں انس بن مالک کی حدیث ہے جو ابو داؤد روایت فرماتے ہیں اور صحیح حدیث ہے، فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحله ثم صلى اينما توجهت به۔ فرماتے انس بن مالک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نفل نماز سواری پر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے تو نماز شروع کرتے ہوئے استقبال القبلہ، آپ قبلہ کا رخ کر لیتے، یعنی سواری کو اس انداز سے پھیرتے کہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ فکبر للصلاة، اور نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے، ثم خلى عن راحلته ثم صلى اينما توجهت به، اس کے بعد آپ سواری کا رخ جس طرف آپ نے چلنا ہوتا ادھر کو چلا دیتے اور آپ نماز پڑھتے رہتے اس پر۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آسانی ہو تو آدمی سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر سکتا ہو تو کرنا چاہیے نماز کو شروع کرتے ہوئے، لیکن یہ وہ سواری ہے کہ جو گھوڑے اونٹ کی طرح کی ہے، جبکہ موجودہ وقت کی سواریوں کو ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا اکثر بیشتر۔ اور اس کے بعد مسئلہ نمبر 197 میں کہ سنتوں اور نوافل میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کانت عائشہ رضی اللہ عنہا یا امہا عبدہا ذکوان من المصحف۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا ذکوان، جس کا نام تھا، تو یہ ذکوان نامی غلام جو ہے ام المومنین عائشہ کو جماعت کرواتا تھا، اور یہاں پر تو نماز کا ذکر نہیں ہوا کون سی نماز پڑھاتا تھا، لیکن بعض دوسری روایات میں ہے کہ تراویح کی نماز، رات قیام اللیل کی نماز وہ کرواتے تھے آپ کو، تو وہ نماز پڑھاتے ہوئے، تراویح کی نماز پڑھاتے ہوئے قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھتے تھے، قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی صحابہ اکرام سے کے ایک آثار ملتے ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام خصوصاً تراویح کی نماز میں، قیام اللیل کی نماز میں، اس میں جو ہے قرآن کریم کو دیکھ کر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے خود کبھی دیکھ کر قرآن کریم سے تلاوت کی ہو یا آپ نے اس بات کی اجازت دی ہو، لیکن صحابہ اکرام کا یہ عمل، اور خصوصاً ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے اعمال کو بہت قریب سے جانتی تھی، اگر ان سے یہ چیز ثابت ہے اور انہوں نے یہ چیز کی ہے اور ان کے سامنے کی گئی ہے، تو اس بات کی واضح اور کھلی دلیل ہے
کہ نفل نماز میں خاص طور پر قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو اس بارے میں تشدد کرتے ہیں کہ قرآن کریم نماز میں نہیں دیکھا جا سکتا، حقیقت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اصل تو یہ ہے جس طرح کہ اس حدیث کا تقاضا جو ہمارے سامنے ہے کہ حضرت عائشہ کا غلام ذکوان ان کو جماعت کرواتا تھا، ان کو امامت کرواتا تھا اور قرآن کو دیکھ کر پڑھتا تھا، اور نماز کا یہاں پر ذکر نہیں ہوا کہ کون سی نماز ہے۔ تو ان آثار کا، ان حدیثوں کا اصل تقاضا تو یہی ہے کہ کوئی بھی نماز کیوں نہ ہو، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ خصوصاً نفل نماز میں چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، احادیث میں پڑھ رہے ہیں کہ نفل نماز کے احکامات فرائض سے کسی حد تک کچھ الگ ہیں، یعنی کچھ ان چیزوں کی اجازت دی گئی ہے جس کی فرضوں میں اجازت نہیں ہے، جس طرح کہ بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں، سواری پر بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر قبلہ کی طرف سواری کا رخ نہ ہو تو تب بھی جدھر سواری چل رہی ادھر ہی بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے کئی احکامات ہیں جو نوافل کے فرضوں سے الگ ہیں۔ تو اسی بات علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اگرچہ نماز میں انسان کو پرسکون رہنا چاہیے، جس طرح کہ ہم نے صاحب کا بعض دروس میں ذکر کیا تھا اس کا، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس کی ضرورت نہ ہو۔ تو چنانچہ قرآن کریم کو پکڑنا، اس کا کھولنا، اس کے اوراق کو پلٹنا اور یہ ساری چیزیں کرنا وہ حرکات ہیں کہ جس کی اگر ضرورت نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کو نہ پکڑے، نہ اس کو کھولے، نہ دیکھے۔ لیکن اگر کسی کو قرآن نہیں آتا، فرض کرو، اور خصوصاً تہجد کی لمبی نماز، اور اسی طرح تہجد کے علاوہ اور بھی کئی نمازیں ہوتی ہیں، جس طرح کی نماز کسوف یا خسوف ہے، چاند کی سورج گرہن کی نماز ہے، کہ جس کو سنت ہے کہ طویل اور لمبا کر کے پڑھا جائے، تو اگر کسی کو زبانی تلاوت نہیں ہو سکتی اس سے لمبی، تو ایسی حالت میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، اور اس کے حرام یا ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نماز میں قرآن کریم کو نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس بات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ دلیلیں جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں کہ نماز میں قرآن کو کھولا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اہم بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حکم صرف انہی کے لیے ہے جن کو ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ نماز خاص طور پر تراویح کی نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی قرآن کو کھولنے کی۔ ضرورت نہ ہونے کا معنی کہ انہوں نے امام کو لقمہ نہیں دینا، امام کی غلطی پر تنبیہ نہیں کرنا۔ ہاں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ امام کو اپنے پیچھے کو ایسے آدمی ایک دو کھڑے کرنا پڑتے ہیں کہ جو امام کو اگر غلطی ہو جاتی ہے تلاوت وغیرہ میں تو اس کو تنبیہ کر دے، جس کو ہمارے یہاں لقمہ دینے کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اگر تو ایسا شخص ہے تو پھر تو اس کو ہم کہیں گے اجازت ہے کہ تاکہ امام کی غلطی پر اس کو تنبیہ کر سکے، کہ اجازت ہے کہ وہ قرآن کو کھول کر دیکھے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی اور بھی لوگ اس طرح قرآن کو کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو ضرورت نہیں اس کو کھولنے کی۔ تو علی کل حال اصل یہی ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہو اور کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس کی ضرورت نہ ہو۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اگر قرآن کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر قرآن کو نہ کھولا جائے، اس کو دیکھ کر نہ پڑھا جائے بلکہ زبانی ہی پڑھا جائے، اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو تب بھی امام کی تلاوت سنیں اور زبانی سنیں، قرآن سے کھول کر اس کو ساتھ پڑھنے کی یا ساتھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اہم مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 198 کہ ممنوع اوقات، کہ جن کو ہمارے ہاں نماز کے مکروہ اوقات کا نام دیا جاتا ہے۔ تو نماز کے 3 اوقات ہیں کہ جن میں آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، جن کو مکروہ یا ممنوع اوقات کا نام دیا جاتا ہے، جس طرح کہ عقبہ ابن عامر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ 3 اوقات ہیں کہ جن میں رسول کریم علیہ السلام ہمیں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ تو وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ وہ فجر کے بعد سے سورج بلند ہونے تک، فجر کی نماز جب پڑھ لیتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے سے منع وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک جاری ہے؟ جب تک سورج نکلنے کے بعد اوپر نہیں اٹھاتا، اور اوپر کتنا اٹھتا ہے؟
حدیث کے الفاظ ہیں قید رمحین، کہ ایک نیزے کے برابر۔ نیزہ جو ہے جو سابقہ زمانوں میں جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، اور موجودہ وقت میں اس نیزے کی لمبائی جو ہے تقریباً 1.5 میٹر کے قریب، یعنی 1.25 سے 1.5 میٹر کے قریب اس کی لمبائی نیزے کی ہوتی تھی۔ تو آپ مانتے کہ جب تک سورج جو ہے دیکھنے میں اتنا زمین سے نہ اٹھائے اس وقت تک یہ مکروہ وقت جاری ہے، ممنوع وقت جاری ہے۔ ہاں جب اتنا اٹھ آتا ہے سورج، اس کے بعد آپ جو ہے کوئی بھی نفل نوافل یا اس طرح کی چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر سورج کے طلوع ہو کر اس کے اوپر اٹھنے تک، اور یہ تقریباً 10 سے لے کر 15 منٹ تک وقفہ ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں کہ 10 منٹ کا وقفہ دیا ہوا ہے، اور اکثر جگہوں پر 15 منٹ کا وقفہ لکھا ہوتا ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 15 منٹ کا وقفہ کیا جائے۔ اور دوسرا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک، یعنی جب سے آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، چاہے جلدی پڑھی ہے دیر سے پڑھی ہے، عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد، تو عصر کے بعد پڑھنے سے لے کر جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا یہ سارا ممنوع وقت ہے۔ تو 2 وقت یہ ہو گئے، ایک فجر کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہو کر اوپر اٹھنے تک، اور دوسرا عصر کی نماز پڑھنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ ہاں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کوئی بھی نفل نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا وقت کیا ہے کہ جس کے بارے میں عقبہ ابن عامر کی حدیث میں ہے وحین تقوم قائم الظہیرہ، کہ جب جو ہے سورج سر پہ ہو اور سائے کھڑے ہو جائیں، یعنی رک جائیں۔ تو سورج جب سر پہ ہوتا ہے تو جب تک ڈھل نہیں جاتا، زوال نہیں ہو جاتا، سورج ڈھل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جو ہے یہ بھی ممنوع وقت ہے، مکروہ وقت ہے۔ اور اس کا وقفہ بھی تقریباً 8-10 منٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ سورج چل رہا ہوتا ہے، رکتا نہیں ہے، تو چلتے چلتے سر کے اوپر سے گزرتا ہے یا سر کے برابر ہو کر گزرتا ہے، تو یہ چند منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 7-8 منٹ کا یا 8-10 منٹ کا زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ وہ تیسرا وقت ہے کہ جس میں آپ نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ لیکن یہاں پر اہم مسئلے کو جاننے کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ان مکروہ ممنوع اوقات میں کون سی نماز پڑھنا منع ہے۔ یعنی فرض کریں ایک آدمی کی آنکھ کھلی فجر کی نماز کے بعد، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہونے کے بالکل قریب تھا، وہ اٹھا، اس نے وضو کیا، اور وضو کر کے جب آیا تو دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، یا سورج طلوع ہونے میں صرف 1 یا 2 منٹ باقی ہیں، تو کیا اس وقت وہ نماز نہ پڑھے فجر کی؟ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ممنوع اوقات کون سی نمازوں کے ہیں۔ ابھی ہمیں تھوڑا پیچھے کو جانا ہوگا، جو ہم نے اس کے ممنوع یا اپنی نماز کے جو سنتوں کے نوافل کے احکامات ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے تقسیم بیان کی تھی نماز کی، کہ نماز کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک فرض ہے، دوسری سنتیں اور نفل ہیں۔ اور سنتوں کی 2 قسمیں ہیں، موقدہ اور غیر موقدہ ہے، اور پھر نفلوں کی بھی 2 قسمیں ہیں کہ عام نفل ہے اور خاص نفل ہیں۔ تو ان ممنوع اوقات میں صرف اور صرف جس نماز سے منع کیا گیا ہے وہ عام نفل ہیں۔ جہاں تک فرائض کا تعلق ہے تو فرائض کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ اگر کوئی فرض نماز سے سویا رہ جائے، کبھی بائی چانس کو اس طرح ہو جائے، یا کسی وقت اس کو فرض نماز پڑھنا بھول جائے، یاد نہ رہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس کو جیسے ہی یاد آئے فوراً اس کو پڑھے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے فوراً اس کو پڑھے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے اس حدیث کا کہ اگر کسی کی آنکھ کھلتی ہے سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، اور وضو وغیرہ کرتے کرتے سورج نکل آتا ہے یا سورج نکلنے کے قریب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ممنوع وقت نہیں ہے، بلکہ اس کو حکم ہے کہ اسی وقت یہ نماز پڑھے۔ اور نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں ان اوقات میں۔ اگر آپ نماز قضا کر کے نماز کو پڑھتے ہیں ان اوقات میں، تو اس کے نماز سے پہلے کی اور بعد کی سنتیں بھی اس کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز مستثنا ہے ممنوع اوقات سے، یہ نماز مستثنا ہیں کہ جو فرائض ہیں۔ تو فرائض کے حوالے سے جو اللہ نے اوقات مقرر کیے ہیں انہی میں ادا ہونے چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے فرض چھوٹ جائے، سویا رہ جائے آدمی،
تو اس میں پھر ہم نہیں دیکھیں کہ سورج نکلنے دو، نکلنے کے بعد جب اوپر اٹھے گا پھر پڑھیں گے، بلکہ جیسے ہی اٹھیں فوراً پڑھیں، چاہے سورج طلوع ہو بھی رہا ہو۔ اور اس طرح عصر کے بعد بھی چاہے سورج غروب ہونے کے بالکل قریب یا ہو رہا ہو اور کسی کے عصر کی نماز ابھی تک باقی ہے، نہیں پڑھ سکا کسی ادھر مجبوری کی وجہ سے، تو اس کو اسی وقت پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنے کا حکم ہے، لیکن بغیر ادھر مجبوری کے عصر کی نماز کو اس وقت تک لیٹ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے نماز کا ایک رکعت، یعنی آپ نے حدیث میں ایک سجدے کا ذکر آتا ہے اور سجدے سے مراد ایک رکعت ہے، آپ مانتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جس کی ایک رکعت ہو گئی اس کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی بلکہ ادا ہو گئی۔ اب اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت ادا ہوتی ہے، دوسری رکعت کب ادا ہوگی؟ اس وقت جب کہ سورج نکل رہا ہے۔ اسی طرح آپ مانتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز کی ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے ادا ہو گئی تو اس کی بھی عصر کی نماز فوت نہیں ہوئی بلکہ اس کی عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا ہو گئی۔ لیکن ہم نے جس طرح کیا ہے کہ یہ اس آدمی کے لیے جس کی مجبوری تھی کہ اس کو اس قدر عصر کی نماز کو لیٹ کرنا پڑا، تو اگر آدمی ایک رکعت جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کر رہا ہے تو باقی 3 رکعتیں کب ہوگی؟ ظاہری بات اسی کے ساتھ ملا کر پڑے گا، تو اس باقی 3 رکعتیں اس وقت پڑے گا جب کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ فرائض جو ہے ان اوقات سے مستثنیٰ ہیں اور فرضوں کے حوالے سے کوئی وقت ایسا نہیں جو ممنوع ہو یا مکروہ ہو۔ اسی طرح علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ نوافل بھی جو خاص ہیں، خاص نوافل جن کو ہم کہا تھا کہ جن کے کوئی سبب ہے، جن نفلوں کو پڑھنے کا کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہے، اس کی کوئی مناسبت ہے، تو اگرچہ وہ نفل ہی ہے لیکن ایسے نفلوں کو بھی ان ممنوع اوقات میں، مکروہ اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی ہم آگے 2 دلیلیں آ رہی ہیں، اس پر تفصیل میں بات چیت کر کے بتائیں گے، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو۔ اور اسی طرح تحیۃ المسجد اور وضو کے علاوہ اور بھی بعض نمازیں ہیں کہ جس طرح کے نماز کسوف ہے، سورج کو گرہن لگتا ہے اور اس وقت گرہن لگ رہا ہے کہ جب تک ابھی سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد ہی، یعنی اس کے اوپر اٹھنے سے پہلے، یا بعد کا چاند کو گرہن لگتا ہے، اور کب گرہن لگتا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز اس ٹائم پہ۔ تو اگر فجر کی نماز کے بعد چاند کو گرہن لگتا ہے یا سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی اس کو گرہن لگا ہوتا ہے تو اگرچہ ممنوع وقت ہے لیکن نماز کسوف یا خسوف ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ عصر کے بعد سورج کو گرہن لگتا ہے تو عصر کے بعد بھی ہم نماز کسوف پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ ایسے نوافل اگرچہ نماز کسوف یا خسوف کے حوالے سے بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ نماز نفل نہیں بلکہ فرض ہے، واجب کی حیثیت سے ہے۔ تو ان ممنوع اوقات سے دوسری نماز جو مستثنیٰ ہے وہ کون سی ہے؟ کہ جو یعنی کہ جن نمازوں کے کوئی نہ کوئی اسباب ہے اگرچہ وہ نفل ہیں، اور یہیں پر ہمیں نمازوں کی تقسیم کا فائدہ نظر آتا ہے کہ ہم نے جو عام نفل اور خاص نفلوں میں نفلوں کو تقسیم کیا تھا کہ ہم عام نفل نہیں پڑھ سکتے ان اوقات میں، لیکن جو خاص نفل ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان اوقات میں کیوں ان نمازوں کو پڑھنے سے منع کیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورج کے طلوع ہوتے ہوئے، سورج کے غروب ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت سورج کو سجدہ کرنے والے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو چنانچہ کہیں یہ نہ ہو کہ ایک مسلمان اس وقت میں نماز پڑھ رہا ہے جبکہ سورج نکل رہا ہے اور سورج کے پجاری بھی اس کو سجدہ کیے ہوئے ہیں، تو کہیں اس کا یہ عمل جو ہے ان سورج کے پجاریوں کے مشابہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح سورج کے غروب ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت بھی سورج کے پجاری اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو کہیں مسلمان کا عمل اگرچہ ظاہراً بھی ہے تو ان سورج کے پجاریوں کے مطابق ان کے موافق نہ ہو جائے۔ اور اس سے ہمیں ایک بہت بڑی بات کی تنبیہ ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ اسلام کی کس قدر کوشش ہے مسلمان کو ایک الگ حیثیت دینے کی، اس کو امتیازی حیثیت دینے کی، کہ مسلمان کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی انداز سے کافروں کے مشابہ نہ ہو، اس کے اعمال، اس کے اقوال، اس کی چیزیں، اس کے معاملات کسی طرح سے کافروں سے ملتے جلتے نہ ہوں۔
اگرچہ وہ ظاہری شکل میں بھی کیوں نہ ہوں، ورنہ ایک مسلمان مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے سورج کے طلوع ہوتے ہوئے، سورج کے غروب ہوتے ہوئے، نہ تو اس کے کبھی دل میں کھٹکا آئے گا کہ میں مجوسیوں کی یا سورج کی پوجا کرنے والوں کی مشابہت کر رہا ہوں یا سورج کو سجدہ کر رہا ہوں، اور نہ ہی کسی دیکھنے والے کو یہ خیال آئے گا کہ یہ آدمی جو اس وقت نماز پڑھ رہا ہے سورج کو سجدہ کر رہا ہے، بلکہ مسلمان جب اس وقت بھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی اللہ کے لیے ہوگی، لیکن چونکہ ظاہراً ان سورج کے پجاریوں کی موافقت ہو رہی ہے تو اسلام نے اس چیز کو بھی گوارا نہیں کیا اور اس چیز سے بھی منع کر دیا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ضرورت ہے مسلمان کو اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی، اور کافروں کی مشابہت سے بچنے کی، اور ایک مسلمان کی امتیازی حیثیت ہو، اس کی ہر چیز کے اندر وہ کافروں سے الگ تھلگ ہو۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 199 میں 199 میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے، جنہیں تحیۃ الوضو کا نام دیا جاتا ہے۔ وضو کیا آپ نے کسی وقت بھی، رات یا دن کے کسی حصے میں بھی، تو سنت ہے، افضل ہے، مستحب ہے کہ آپ جو ہے وضو کیا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ ان کو تحیۃ الوضو کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو انسان کے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا نفلی عمل ہے جس پر تمہیں بہت بڑی امید ہے؟ بہت بڑی امید ہونے کا معنی کہ اس سے تمہاری بخشش ہو جائے گی، کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں، جس خواب کا بخاری مسلم کی احادیث میں ذکر آتا ہے، اور کافی لمبا خواب ہے کہ جس میں آپ نے کافی چیزیں دیکھی۔ تو انہی میں سے کیا ہوا کہ آپ چل رہے ہیں جنت میں اور اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز سن رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ حالانکہ بلال زمین پر ابھی چل پھر رہے، زمین پر زندہ ہیں ابھی، لیکن ان کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ تو آپ ماتے ہیں بلال سے پوچھتے ہیں کہ اے بلال، تم نے اسلام لانے کے بعد کون سا کوئی ایسا خاص عمل کیا ہے کہ جس سے تم کو یہ مقام مل گیا ہے؟ تو بلال کیا فرماتے ہیں؟ ماتے ما عملت عملا فی الاسلام ارجع عندی منفعتا من انی لم اتطہر طہورا تاما فی ساعت من لیل او ولا نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب اللہ لی ان اصلی۔ فرماتے ہیں بلال کہ میں نے اسلام لانے کے بعد کوئی ایسا عمل تو مجھے یاد نہیں کوئی ایسا خاص کیا ہو۔ ہاں ایک عمل ضرور ہے، وہ کیا ہے کہ میں جب بھی رات یا دن کے کسی وقت بھی کسی حصے میں بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کر کے اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے مقدر کیا ہے اتنی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، 2-4 رکعت۔ ہاں یہ عمل ضرور میں کرتا ہوں، تو شاید یہ میرا عمل جو ہے یہ ایسا عمل ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہو۔ اب اس حدیث پر غور کیا جائے تو اب بلال کیا فرماتے ہیں کہ میں رات یا دن کے کسی وقت بھی کسی حصے میں بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، اور رات دن کا کوئی وقت بھی کوئی حصہ وہ فجر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، وہ عصر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، وہ سورج کے طلوع ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، سورج کے غروب ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے، اور سورج جب سر پہ ہوتا ہے اس وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ تحیۃ الوضو جو ہے، وضو کی 2 رکعتیں جو ہیں، ان کو ان ممنوع اوقات میں پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ حضرت بلال پڑھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز پر برقرار رکھا، ان کو منع نہیں کیا کہ تم کیسے جو ہے کسی وقت بھی جب وضو کرتے ہو تو نماز پڑھ لیتے ہو، چاہے فجر کے بعد ہو یا عصر کے بعد کا وقت ہو۔ تو آپ نے جب ان کو اس بات پر برقرار رکھا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان ممنوع اوقات میں تحیۃ الوضو پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ ان نمازوں میں سے ہے کہ جن کا کوئی سبب ہے، خاص نفل ہے۔ اسی طرح تحیۃ المسجد کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، جس طرح کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ ماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو
تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ اب حدیث کے الفاظ کہ جب بھی کوئی داخل ہو، چاہے صبح ہو، شام ہو، فجر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو، سورج طلوع ہوتا ہو یا غروب ہوتا ہو، تو حدیث کا ظاہر لفظ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ تحیۃ المسجد نہ پڑھ لے، 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ تحیۃ المسجد بھی ان ممنوع اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ وہ دلیلیں ہیں جن علماء نے کہا ہے کہ ان اوقات میں خاص نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا ہے، ممنوع اوقات والی یہ جو حدیث ہے اس کو عام سمجھا ہے، عام قرار دیا ہے، اور یہ نمازیں اس اوقات میں پڑھی جانے والی، چاہے وہ تحیۃ المسجد ہو یا تحیۃ الوضو ہو یا نماز کسوف و خسوف ہو، تو ان اوقات میں ان نمازوں کو خاص قرار دیا ہے۔ اور فقہی طور پر قاعدہ کلیہ ہے کہ خاص اگر دلیل کوئی ہے اس کے مقابلے میں کوئی عام دلیل ہے تو خاص دلیل کو ترجیح دی جائے گی، اس کو مقدم کیا جائے گا عام پر، کیونکہ اس میں خصوصیت ہے، تو اس لحاظ سے اس کو عام دلیل پر مقدم کیا جائے گا۔ تو چنانچہ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد یا نماز کسوف و خسوف جیسی ایسی نمازیں جو خاص نفل ہیں، یہ خاص چیزیں ہیں، ان کی خاص الگ سے دلیل ہے، اور جبکہ ممنوع اوقات والی حدیث عام ہے، اس لحاظ سے یہ حدیثیں جو ہیں اس پر مقدم ہوگی۔ تو ہم ممنوع اوقات کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک تو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر بلکہ فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر سورج کے طلوع ہو کر اٹھنے تک ہے، اور دوسرا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اچھی طرح سورج غروب ہو جائے۔ اور تیسرا وقت کون سا ہے کہ جب سورج سر پہ ہوتا ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ہاں، اس کی حکمت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، جب سورج سر پہ ہوتا ہے بالکل، جس کو ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں، تو اس وقت میں جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ تو یہ احادیث کے اندر یہ حکمتیں بیان ہوئی ہیں ان اوقات میں نمازیں نہ پڑھنے کی۔ اسی طرح نفل نماز کے حوالے سے مزید کچھ احکامات ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ نفل شروع کر دیتے ہیں اور کسی وجہ سے آپ کو نفل چھوڑنا پڑتا ہے، نفل کی نماز کو ختم کرنا پڑتا ہے مکمل کیے بغیر ہی، تو کیا اس کو توڑ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں؟ تو علماء کے صحیح قول کے مطابق کہ نفل نماز ہو یا نفل روزہ ہو یا نفلی کوئی بھی عبادت ہو سوائے حج عمرہ کے، ہاں حج عمرہ کا اگر آپ نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، تو آپ کو مکمل کرنا ہوگا، چاہے وہ نفل بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن نمازیں ہیں یا روزے ہیں، اس طرح کی عبادات جو ہیں، اگر آدمی اس کو شروع کر لیتا ہے اور کسی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑتی ہے، تو اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کو توڑ سکتا، ختم کر سکتا ہے، کہ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی تحفے کے طور پر آپ کو کھانا دیا گیا ہے، یعنی کسی سے کھانا آیا کسی گھر سے، آپ ماتے کہ لاؤ مجھے، میں کھاؤں، تاکہ اگرچہ میں نے روزہ کی نیت کر لی تھی، تو آپ روزہ کی نیت کرنے کے بعد جب کھانا آپ کو مہیا ہوا تو آپ نے روزہ ختم کر لیا اور کھانا کھا لیا۔ اور یہ نفل روزوں کے حوالے سے ہے کہ نفل روزہ جو ہے اس کو رکھنے کے بعد بھی، اس کی نیت کرنے کے بعد بھی اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھتے اور رات کو پوری رات قیام کرتے، تو حضرت سلمان فارسی جب ان کے پاس جاتے ہیں مہمان کے طور پر، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابو درداء اس انداز سے روزے رکھتے ہیں۔ تو کھانے کا وقت ہوا تو سلمان فارسی کو کھانا پیش کیا گیا، تو ابو درداء نہیں کھا رہے تھے، تو سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوگے۔ تو انہیں روزہ رکھا ہوا تھا ابو درداء نے، تو جب ان کو سلمان فارسی نے تاکید کی کہ تم کو میرے ساتھ کھانا ہوگا، تو انہوں نے اپنا نفل روزہ جو ہے توڑ دیا، جس سے یہ چیز اخذ ہوتی ہے کہ نفلی عبادت جو ہے حج عمرے کے علاوہ باقی نفلی عبادت نماز روزے جیسی، ان کو اگر آدمی کو توڑنا پڑے تو ان کو توڑ سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، مشکل نہیں، اور نہ ہی پھر اس کو قضا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نفل نمازوں کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ نفل نمازوں کی کم سے کم تعداد کتنی ہو سکتی ہے۔ ہاں 2 نفل پڑھنا تو مشہور و معروف ہے، سبھی جانتے ہیں، تو کیا ایک نفل بھی پڑھا جا سکتا ہے؟
ایک نفل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کہ آپ نے ایک نفل کبھی پڑھا ہو یا ایک نفل پڑھنے کی اجازت دی ہو، بلکہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، کہ رات اور دن کی نمازیں، نفل نمازیں، سنت نمازیں دو دو کر کے پڑھی جائیں۔ تو اس لیے ایک رکعت سے نفل نہیں ہوتا، اگر ہو سکتا ہے تو وطر ہو سکتا ہے، لیکن وطر کے علاوہ الگ سے صرف ایک نفل ہی پڑھنا، ایک رکعت ہی پڑھنا نفل کے طور پر، ایسی چیز سنت کے خلاف ہے، اور جو اگر سنت نہیں تو پھر بدعت ہوگی اور ناجائز ہے۔ اسی طرح نوافل کے احکام کے حوالے سے یا نمازوں کے احکام کے حوالے سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی نماز شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ کوئی نماز شروع کر دیتے ہیں تو نماز کی نیت باندھنے کے بعد، نماز شروع کرنے کے بعد کیا آپ اس کی نیت تبدیل کر سکتے ہیں؟ اور کب کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے؟ یہ بھی وہ مسئلہ ہے کہ جس کو اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ یعنی فرض کریں آپ کی ظہر کی نماز باقی تھی، آپ آتے ہیں اور عصر کی نماز شروع ہو رہی ہے یا شروع ہو چکی ہے، اور آپ عصر کی نماز کی نیت سے ہی اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو نماز شروع جب آپ نے کر لی عصر کی نیت سے، پھر آپ کو یاد آیا کہ ابھی تک آپ کی ظہر کی نماز باقی تھی، تو کیا اب آپ عصر کی نماز کی نیت میں چلتے رہیں گے، یا آپ کو اجازت ہے کہ آپ ظہر کی نیت میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو اس میں جو قاعدہ کلیہ سمجھنے کی ضرورت ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے نمازوں کے اس لحاظ سے 3 ان کی قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی معین نماز کو کسی دوسری معین نماز میں تبدیل کر دینا، یعنی جس طرح کہ عصر کی نیت کی تھی اور نماز کی نیت کرنے کے بعد، شروع کرنے کے بعد عصر کی نماز کی نیت کو ظہر کی نماز میں بدل دیا، تو کسی معین نماز کو کسی دوسری معین نماز کی نیت میں بدل دینا، چاہے وہ فرض ہو یا بعض اوقات سنتیں بھی ہوں۔ یعنی فرض کریں کہ کسی آدمی کی فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکا تھا وہ، تو سورج نکلنے کے بعد اس کے دل میں آیا کہ میں نماز اشراق پڑھ لوں یا ضحیٰ کی نماز پڑھ لوں، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اسے نیت کر لی اشراق کی نماز کی، اور نیت کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میری تو ابھی تک فجر کی سنتیں باقی تھیں، تو کیا اس کو اجازت ہے کہ وہ اس وقت اپنی نیت کو تبدیل کر دے اور بجائے اشراق کی نماز کے وہ فجر کی سنتوں کی نیت کر لے، یعنی نماز شروع کرنے کے بعد؟ تو اس حوالے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے، کہ اگر کوئی نماز معین ہے، معین ہونے کے معنی کہ خاص نماز ہے، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، یعنی عام نفل نہیں ہے، خاص نماز ہے، چاہے وہ فرض ہو یا سنتیں ہوں، تو معین نماز کو کسی دوسری معین نماز کی نیت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جب نماز آپ نے شروع کر لی اس کے بعد، شروع نہیں کی، شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا کہ فلاں نماز میں نے پڑھنا ہے، تو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اپنی نیت کو تبدیل کر لیا، مشکل نہیں ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد آپ نے ایک نماز شروع کر دی، پھر آپ کو یاد آیا کہ مجھے اس سے پہلے والی نماز پڑھنا تھی، اور اصل یہ ہے کہ نمازوں کو ترتیب سے پڑھا جائے، تو آپ کو اجازت نہیں کہ آپ جو ہے اب اس نماز کے دوران پہلی نماز کی نیت کر لیں، اور اگر کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں ہی نمازیں باطل ہو جائیں گی۔ چنانچہ آپ نے پہلی نماز جس کی نیت کی تھی، جس نیت کی نماز سے آپ نے شروع کی تھی نماز کو، وہ تو آپ نے ویسے خود ہی ختم کر دی، اور دوسری نماز جس کی آپ نے نیت کی ہے آپ کی وہ بھی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی فرض کریں، جس طرح ہم مثال دے رہے تھے کہ کسی آدمی نے عصر کی نماز کی نیت سے نماز شروع کر دی، تکبیر تحریمہ کہہ دی، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ اس کی ظہر کی نماز باقی ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنی عصر کی نیت کو ظہر کی نیت سے بدل دیا کہ میں عصر کے بجائے ابھی ظہر کی نماز پڑھ لوں، تو یہاں پر اس نے عصر کی نیت تو خود ہی ختم کر دی تھی، اور جس ظہر کی نماز کی نیت کی تھی وہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح کی متعین نماز کو نماز کے اندر اس کی نیت تبدیل کرنا ممکن اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سنتوں کے حوالے سے ہم جو مثال دی تھی کہ جس کی فرض کرو فجر کی سنتیں باقی تھی
اور وہ چاش کی نماز پڑھ رہا ہے یا اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے یاد آیا کہ فجر کی سنتیں میں نے پڑھنا تھی، تو اس وقت نیت تبدیل کر کے ان کو فجر کی سنتیں بنا لے، تو اس نے چاش کی نماز کی نیت تو خود ہی اس نے ختم کی تھی، لیکن جن فجر کی سنتوں کی نیت کی تھی وہ بھی اس کی سنتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ اس حالت میں نیت کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری انہوں نے کیفیت یہ بیان کی ہے کہ اسی طرح جو عام نفل ہیں، عام نفلوں کو کسی خاص نماز کی نیت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کوئی آدمی کھڑا ہوا نفل پڑھنے کی نیت سے، عام نفل، اور پھر نفل شروع کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میری تو فلاں فرض یا سنت باقی ہیں، اور وہ اسی حالت میں اپنی نیت کو تبدیل کر کے نفل کے بجائے فرض کی یا سنت کی نیت کر لیتا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نماز کی حالت میں ہی اپنی نیت کو نفل سے ہٹا کر فرض یا سنت میں تبدیل کر لیتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ عام نفل سے کسی مخصوص نماز کی طرف نیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اس کے برعکس اجازت ہے جس طرح ہم ذکر کریں گے۔ اور یہاں پر بھی اگر اس نے نیت اپنی تبدیل کر لی تو نفل کی نیت تو اس نے خود چھوڑی تھی، اور جس مخصوص نماز کی اس نے نیت کی تھی وہ اس کی نماز وہ بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسری حالت کیا ہے کہ کوئی مخصوص کسی نماز کی نیت کی تھی، اس نیت کو نفل کی نیت میں تبدیل کر لینا، یعنی فرض کرے ایک آدمی فرض پڑھ رہا ہے، مسجد میں اس نے فرض پڑھنا شروع کیے، اور جب پڑھنا شروع کیے تھے تو اکیلا تھا، کوئی آس پاس لوگ نہیں تھے۔ اب جب اس نے پڑھنا شروع کر دیے، ابھی پہلی رکعت میں ہے یا فرض کو دوسری رکعت میں ہے، تو اس نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ آ گئے ہیں اور جماعت کروانے لگے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ اپنی نیت کو جو اس نے فرض کی تھی، اس نیت کو نفل میں بدل دیتا ہے کہ میں فرضوں کے بجائے ان 2 رکعتوں کو نفل بنا لیتا ہوں، اور یہ 2 رکعتیں نفل پڑھ کے میں سلام پھیر کر ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں، تاکہ ان کے ساتھ مل کر جماعت کی نماز پڑھ سکوں، نماز کو باجماعت پڑھ سکوں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، کس لیے؟ کیونکہ یہاں پر عام یعنی کہ مخصوص نماز کو جو کہ اعلیٰ درجے کی ہے، اس کو عام نفل میں تبدیل کیا جا رہا ہے کہ جو کم درجے کی ہے۔ یعنی اس سارے تقسیم کے پیچھے جو قاعدہ کلیہ نظر آتا ہے، جو ضابطہ ہم کو نظر آتا ہے، وہ کیا نظر آتا ہے کہ اعلیٰ نماز کی نیت جو ہے وہ کم کی طرف تبدیل کی جا سکتی ہے، لیکن کم نماز کی نیت جو ہے وہ اعلیٰ نماز کی طرف تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ یعنی فرض کو یا سنتوں کو نفل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن نفل کی نیت کو سنتوں یا فرائض میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ وہ اہم مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات نماز کے دوران ہی اپنی نیتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور جس سے ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جس نیت کو چھوڑا تھا وہ تو نماز گئی، اور جس نیت میں انہوں نے تبدیل کیا تھا، جس نماز کے حوالے سے انہوں نے نیت مانی تھی، وہ بھی نیت ان کی نہیں ہوگی، وہ بھی نماز ان کی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح نفل اور سنتوں کے مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے سنتیں رہ گئی ہوں، چھوٹ گئی ہوں، جو سنتوں کا وقت پڑھنے کا وقت ہے اس وقت میں نہ پڑھ سکا ہو، تو علماء کے راجح اور صحیح قول کے مطابق ان کو بعد میں بھی قضا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی فرض کرے کہ ظہر سے پہلے کی سنتے آپ فردوں سے پہلے نہ پڑھ سکے، وضو کیا اور جب مسجد میں پہنچے تو فرض نماز شروع ہو چکی ہے یا فرض شروع ہو رہے ہیں اور سنتے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ فرض پڑھنے کے بعد جو ہے ان جو پہلے کی جو 4 سنتے ہیں ان کو فردوں کے بعد قضا کر سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان اذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها، ترمذی کی حدیث ہے اور امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ فرماتی ہے ام المؤمنین عائشہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظہر کی پہلے کی 4 سنتے پہلے نہیں پڑھتے تھے یا پہلے نہ پڑھ سکے تو ان کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیتے تھے۔ اور اسی طرح ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی فجر کی سنتے فرضوں سے پہلے نہ پڑھ سکا ہو تو اس کو
فرضوں کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، یا سورج طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، جس طرح کہ دوسری روایت میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سنتیں اگر اپنے وقت پر نہ پڑھی جا سکیں تو ان کو بعد میں بھی قضا کیا جا سکتا ہے، اور حتیٰ کہ سنتوں کے علاوہ نفل نماز بھی، رات کی نماز، تہجد کی نماز نفل ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ من نام عن حزبہ من اللیل، کہ جو آدمی رات کی اپنی نماز سے سویا رہ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ پھر اگر سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے تک اس وقت میں اس کو قضا کر لیتا ہے تو اس کی یہ قضا کی ہوئی نماز ایسے ہے جیسے اس نے رات کو پڑھ لی ہو، اس کو اتنا ہی اجر مل جاتا ہے۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی کی کوئی نفل یا سنتیں رہ گئی ہوں، اپنے وقت پر ادا نہ کر سکا ہو، تو ان کو بعد میں بھی قضا کرنا سنت ہے اور جائز ہے۔ اسی طرح سنتوں اور نوافل کے مسائل میں سے اور یہ آخری مسئلہ ہے کہ کب جو ہیں ان میں ہم اونچی آواز سے قرأت کریں اور کب ان میں جو ہے ہم آہستہ سے قرأت کریں۔ ہم جانتے ہیں فرائض کے حوالے سے کہ ظہر اور عصر کی 2 نمازیں ہیں کہ جس میں سری طور پر قرأت کی جاتی ہے، ان کو سری نمازیں کہتے ہیں، خاموشی سے قرأت ہوتی ہے، اونچی بلند آواز سے نہیں ہوتی۔ اور مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں کہ جس میں جہری آواز سے قرأت کی جاتی ہے۔ تو سنتوں اور نوافل کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو سنتوں اور نوافل کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جو دن کی نمازیں ہیں ان کے لیے سنت یہی ہے کہ ان کو سری طور پر پڑھا جائے، اس میں قرأت جو ہے وہ خاموشی سے کی جائے بغیر آواز کے۔ اور جو رات کی سنتوں اور نوافل ہیں، یعنی جس طرح مغرب کی سنتے ہیں، عشاء کی سنتے ہیں، یا رات کو تہجد کی نماز ہے، یا آپ رات کو ویسے نفل نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، تو رات کی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اس کو بلند آواز سے بھی، جہری آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں تلاوت کر سکتے ہیں، اور سری طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح سے ثابت ہے، جس طرح کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کل ذالک یعنی الجہر والاسرار کان یفعل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں کبھی آپ بلند آواز سے پڑھتے اور کبھی آپ خاموشی سے پڑھتے، ربما اسر و ربما جہر۔ اور یہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کا یعنی کہ درجہ دیا ہے۔ تو جسے پتہ چلتا ہے کہ اگر دن کی سنتیں نوافل ہیں تو ان کو خاموشی سے پڑھنا سنت ہے، اور رات کے اگر سنتیں نوافل ہیں تو ان کو بلند آواز سے پڑھا جا سکتا ہے اور خاموشی سے پڑھا جا سکتا ہے، دونوں ہی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ تھے کہ جو نفل نماز کے حوالے سے اہم ترین مسائل تھے کہ جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔